یہ ٹاپ کی 2 عبادتیں ہیں. اللہ نے فرمایا اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں فخلوا سبیلہم، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ہاں ان کو مسلمان مان لیا جائے. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں تو یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ نبی کے دور میں نماز اور زکوٰۃ یہ 2 چیزیں تو بالکل ضروری تھیں. اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا، کوئی زکوٰۃ نہ دے اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا. آج کتنے لوگ ہیں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، رمضان کے علاوہ ان کی شکلیں نظر نہیں آتی مسجد میں. اگر مسجد کو بنانا یہ سماج کے سب سے ٹاپ کے لوگوں کا کام ہے تو مسجد گرانے والے دنیا کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں میرے بھائیوں. یہ اس آیت کا مفہوم نکل رہا ہے. اور ایک بات اور پتہ لگی کہ مسجد کی تعمیر وہی کرتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے. جو قبروں پہ آگے جا کے سجدہ کرے، جو غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کے سر جھکائے، بناتا رہے وہ مسجد. اس کے مسجد بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مسجد وہ بنائے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر اللہ کی توحید ہے. جس کے اندر توحید نہیں ہے وہ مسجد پر مسجد بنا لے. جب اس کی پیشانی اللہ کے علاوہ غیروں کے در پہ جھک رہی ہے تو پھر اس کے مسجد بنانے کا کوئی مطلب نہیں. یہاں اللہ نے مسجد کو آباد کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے. یہ ایسا ہم کرتے تھے. اس سے یہ سبق ملا کہ یہ اتھارٹی صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو حاصل ہے. رسول کو بھی اللہ کے حکم سے حاصل ہے. رسول بھی خود اپنے آپ میں یہ اتھارٹی نہیں رکھتے، اللہ نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ جس کو حلال کہیں وہ حلال ہے، وہ جس کو حرام کہیں وہ حرام ہے. یہ اتھارٹی کسی پیر کو دینا، کسی بزرگ کو دینا، کسی عالم کو دینا، کسی مفتی کو دینا، کسی امام کو دینا، یہ گویا اسے رب بنانا ہے، اور اللہ نے اسے یہود و نصارہ کی نشانی قرار دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حاضرین، قرآن مجید کے 10ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. 10ویں پارے کے شروع میں مال غنیمت کا مصرف بتایا گیا. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو جنگ کے دوران دشمن سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اس مال کے 5 حصے کیے جائیں گے اور 4 حصے لڑنے والے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے، اور جو 5واں حصہ ہوگا اس کے بھی 5 مصرف ہیں جو 10ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان کیے گئے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. جان لو کہ جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ اس مال کا اصل مالک اللہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے لیے الگ سے کوئی حصہ نکالا جائے گا. تو فرمایا کہ وہ 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے. وَلِلرَّسُولِ، اب اس کے بعد رسول کو اس میں سے اس 5ویں حصے میں سے رسول کو دیا جائے گا. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے کافی قربانی دی ہیں. اور زکوٰۃ کا مال چونکہ اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کو نہیں دیا جائے گا تو اس میں جو ضرورت مند ہوں گے، جو غربا ہوں گے، جو محتاج ہوں گے، ان کو اس مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا والیتامى، اور یتیموں کو اس مال میں سے دیا جائے گا. وابن السبیل والمساکین، اور مسکینوں کو دیا جائے گا. وابن السبیل، اور مسافروں کو دیا جائے گا. تو یہ جو 5 مصرف بتائے گئے خمس کے، مال غنیمت کے 5ویں حصے کے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں بالکل ایگزیکٹ 5 حصے کیے جائیں گے اور ایک حصہ اللہ کے رسول کو دیا جائے گا اور ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. بلکہ جیسے زکوٰۃ کے 8 مصارف جو آگے اسی پارے میں آئیں گے، ہم بتائیں گے کہ زکوٰۃ میں 8 مصارف بتائے گئے. تو اب جہاں جس مد میں، جس مصرف میں ضرورت ہے وہاں زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ 8 جگہ دینا ضروری ہے.
اپنے پورے مال کو ہم 8 جگہ بانٹ کر کے دیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسے ہی مال غنیمت کے 5ویں حصے کے بارے میں بھی مسئلہ ہے کہ جو حکومت وقت ہوگی، جو امام وقت ہوگا، وہ اپنے حساب سے طے کرے گا کہ کون زیادہ حقدار ہے، اس کو وہ مال دے دے گا۔ اب اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ یہ بدر کی جو لڑائی تھی، یہ پہلے سے طے شدہ لڑائی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ملک کے شام سے تجارت کا مال لے کر کے مکہ جا رہے ہیں، اور اس مال میں ایک بڑی رقم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور ہتھیار خریدنے کے لیے اکٹھا کی گئی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں اس قافلے پر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں ہی مارنے کے لیے اور ہم پر ہی حملہ کرنے کے لیے یہ مال لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو بھیجتے ہیں اس لشکر پر حملہ کرنے کے لیے، اور جب ادھر ابو سفیان کو پتہ چلتا، اچھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، لیکن ابھی اسلام کے دشمن ہیں وہ، تو ان کو جب یہ احساس ہوا، یہ پتہ لگا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے مکے میں خبر بھجوا دی کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمارے لشکر پر حملہ ہو سکتا ہے۔ مکے سے ایک بڑی تعداد میں مشرکین تیار ہو کر کے نکلے، لگ بھگ 1000 کا لشکر مکے سے نکلا۔ مسلمان تقریباً 313 کی تعداد تھی، اور مسلمان پہلے تو اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن پھر حالات ایسے بن گئے کہ یہ جنگ ہو گئی۔ یہ جنگ کہاں ہوئی؟ بدر کے میدان میں، بدر کی وادی میں۔ بدر کی جو وادی تھی، اس کی سچویشن ایسی تھی کہ اس کا جو حصہ مدینہ سے قریب تھا وہاں پر مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور جو حصہ مدینہ سے دوری پر تھا وہاں پر مشرکین پڑاؤ ڈالے تھے، اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اس سمندر کے راستے سے مکہ کی طرف سیف نکل گیا۔ اب ان دونوں لشکروں میں ٹکر ہونی تھی۔ تو یہ جو جنگ تھی، پہلی جنگ تھی اسلام کی، اور یہ پہلے سے طے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے کہ جنگ ہو گئی۔ اسی کا تذکرہ یہاں 10ویں پارے کے شروع میں ہو رہا ہے۔ فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، یاد کرو جب تم مدینہ کے قریبی کنارے پر تھے اور دشمن دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے کی طرف سمندر کی طرف تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم پہلے سے طے کر لیتے اور جنگ کی تاریخ طے ہو جاتی تو شاید تم آپس میں اختلاف کر لیتے۔ اگر پہلے سے طے ہوتا کہ ہاں فلاں تاریخ کو جنگ ہونی ہے، تو شاید مسلمان بھی تیار نہ ہوتے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، ہمارے پاس ابھی ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، اور شاید مشرکین بھی تیار نہ ہوتے۔ لیکن اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جنگ ہو گئی۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی کام پلاننگ کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر پلاننگ کے کبھی کبھی پلاننگ سے بہتر کام کروا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا۔ اچھا، مشرکین جب پہنچے 1000 کی تعداد میں، تو جب مشرکین کو یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان سیف نکل گئے، تو مشرکین ریٹرن لوٹنے والے تھے، مگر شیطان چاہتا تھا کہ جنگ ہو جائے۔ شیطان چاہتا تھا جنگ ہو جائے، مسلمان 313 کی تعداد میں ہیں، یہ 1000 کا لشکر انہیں پیس کے رکھ دے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ تو شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں آتا ہے اور مشرکین کو کہتا ہے کہ بھئی تم کو جنگ کرنی چاہیے، وہ چھوٹی موٹی تعداد میں تمہارے سامنے موجود ہے، بڑا بہترین موقع ہے، ختم کر دو ان کو۔ تو مشرکین کو ایک تھوڑی سی کنفیوژن یہ تھی کہ مشرکین کو یہ ڈر تھا کہ ہم تو مکہ سے چلے آئے 1000 کا لشکر لے کر کے، وہاں پر ایک قبیلہ بکر نام کا ایک قبیلہ تھا، مشرکین کو ڈر تھا وہ بکر نام کا قبیلہ کہیں مکہ پر حملہ نہ کر دے ہماری پیٹھ پیچھے۔ تو سراقہ ابن مالک اسی بکر قبیلے کے ایک بزرگ آدمی تھے، تو شیطان ان کی شکل میں آیا، اس نے کہا کہ اس قبیلے کی تو کوئی ٹینشن ہی مت لو، میں اس قبیلے کا ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں وہ قبیلہ تم پر حملہ نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے شیطان نے بھی باقاعدہ مشرکین کو ابھارا کہ تمہیں جنگ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا گیا کہ مشرکین کی تعداد کم ہے، یعنی مشرکین کی تعداد 1000 تھی، لیکن اللہ کے نبی کو تعداد کم دکھائی گئی۔ جب اللہ کے نبی نے اپنا یہ خواب صحابہ کو بیان کیا تو صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھ گیا۔ جب یہ پتہ لگ جائے دشمن کی تعداد کم ہے تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور جب میدان جنگ میں جب آمنے سامنے ہوئے تب اس کے بعد مشرکین کو بھی جو ہے
مسلمانوں کی تعداد کم نظر آ رہی تھی. مسلمان تو ایسے ہی ان کے مقابلے میں 313 تھے, تعداد کم تھی, لیکن ان کو اور کم نظر آ رہے تھے تاکہ وہ اور زبردست طریقے سے لڑیں اور جنگ کریں. لیکن پھر جب فرشتوں کی فوج داخل ہوئی اس میں, تب مشرکین کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مقابلہ ہمارے بس کا نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح مبین سے نوازا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اگر تم پہلے سے طے کر لیے ہوتے تو پھر تم اس میں اختلاف کر بیٹھتے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیصلہ کرنا تھا اس معاملے کا. کیوں کرنا تھا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ جو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو جائے, جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. یہ مقابلہ 313 اور 1000 کا مقابلہ نہیں بنتا, یہ تو ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ تھا. دنیا کی کوئی فوج جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی کہ 313 میں بچے بھی ہوں, بوڑھے بھی ہوں, جوان بھی ہوں, ہتھیار بھی کچھ خاص نہ ہو, اور سامنے 1000 کا لشکر تیار ہو کے آیا ہو, ہتھیاروں سے لیس ہو کے آیا ہو. یہ دنیا کے اگر ریکارڈ کی بات کریں تو یہ مقابلہ تو تھا ہی نہیں. لیکن یہ مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو کامیابی ملی. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو یہ غزوہ بدر, اسی لیے اللہ نے غزوہ بدر کو فرقان کہا ہے. جس دن یہ جنگ ہوئی 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی تھی, اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے. یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا. اس نے کلیئر کر دیا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور آپ کے ماننے والے سچے ہیں. اگر یہ سچے نہ ہوتے تو 1000 کے بڑے لشکر پر 313 مسلمان کامیاب نہ ہوتے. اچھا, اس موقع پر جب یہ جنگ ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کے ایک دن پہلے رات میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. اور کیا الفاظ آپ نے استعمال کیے, پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض, اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی, یہ 313 مسلمان آج اگر ہلاک ہو گئے, تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, اللہ کے نبی کو پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفاک مناشدتک ربک, اے اللہ کے نبی بس کیجئے, آپ کو اپنے رب سے جو کہنا تھا کہہ دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اور جب 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی, دنیا کی تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ 313 کے اس لشکر نے 1000 کو شکست دے دی. فرشتوں کی فوج اتری, اور جب میدان جنگ میں جب جنگ ہونے لگی تو شیطان جو سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا اور جس نے مشرکین کو یہ گارنٹی دی تھی کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا, شیطان ایڑیوں کے بل پلٹ کر کے بھاگنے لگا. شیطان کی اس غداری کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا, اسی صورت میں آگے کیا ہے. تو اس طریقے سے یہ جنگ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ فرشتوں کی فوج جب نازل ہوئی اور مشرکین ہلاک ہوئے, اور مسلمانوں کا جو ہے ان کے کلیجے کو ٹھنڈک ملی, کیونکہ بڑا ظلم سہا تھا مسلمانوں نے. اپنے گھر بار کو چھوڑ کے انہیں مدینہ آنا پڑا تھا, بڑی تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے مکہ کا دور گزارا تھا. یہ پہلی جنگ تھی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی. تو اس جنگ نے ایک طریقے سے حق اور باطل کو کلیئر کر دیا. اب اللہ نے اسی لیے یہاں فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, کہ اب جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کو دیکھ کر کے ہلاک ہو. اس جنگ میں جو مر گیا وہ یہ دیکھ کر کے مرا کہ ہماری طاقت کے باوجود اور ہماری تعداد کے باوجود ہم ہار گئے. اس کا مطلب کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور اب جو زندہ رہے وہ دلیل دیکھ کر کے زندہ رہے. اب جو مکہ والے زندہ تھے ان کے لیے بھی یہ آپشن تھا کہ اب بھی موقع ہے, تم اسلام کو قبول کر لو, تمہارے سامنے دلیل کلیئر ہو گئی ہے. اس کے بعد میدان جنگ میں کامیابی کے 5 نسخے بتائے گئے. ایمان والوں کو میدان جنگ میں کامیاب ہونے کے 5 فارمولے بتائے گئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, اے ایمان والو جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو. میدان جنگ چھوڑ کے کبھی بھاگنا نہیں ہے, ثابت قدم رہنا ہے. حالات جیسے بھی آ جائیں تمہیں میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی جب بڑے بڑے گناہوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک گناہ یہ بھی بتاتے وہ تولی یوم الزحف,
میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو پہلا فارمولہ یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے. اس کے بعد دوسری چیز وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو, تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو. یہ دوسری چیز ہے کہ جنگ کے میدان میں جہاں تلواریں چل رہی ہوں, جہاں لاشیں گر رہی ہوں, جہاں ہیبت کا ماحول ہے, ڈر کا ماحول ہے, دہشت کا ماحول ہے, اس جنگ کے میدان میں بھی تمہیں اللہ کو نہیں بھولنا ہے, اللہ کو یاد رکھنا ہے. اسی لیے جنگ کے میدان میں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھی جائے گی, طریقہ بدل دیا گیا. حدیث کی کتابوں میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی, اس کو نماز خوف کہا جاتا ہے کہ آدھے لوگ نماز پڑھیں گے, آدھے لوگ دشمن کے سامنے کھڑے, لیکن نماز وہاں پر بھی پڑھی جائے گی. یہ ہے اسلام کی طاقت اور یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ کہ جنگ کے میدان, زندگی کی مشکل ترین اوقات میں اگر اللہ کو نہیں بھولنا ہے میرے بھائی, تو جب آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو, جب آپ اپنے گھر کے اندر اے سی کے کمروں میں اور اپنے بستروں پر مزے لے رہے ہو, وہاں پر آپ اللہ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ جب جنگ کے میدان میں آپ کو اللہ کو یاد رکھنا ہے, جو مشکل ترین حالات ہے, جو سب سے کرٹیکل سچویشن ہے, تو آسان سچویشن میں آپ اللہ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو یہ دوسری چیز ہے کہ آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. تیسری چیز وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا, اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا. جنگ کے میدان میں بھی من مانی نہیں کرنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں چلنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے. اگر شریعت نے کہا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے, شریعت نے کہا کہ عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے, شریعت نے کہا کہ جو اتنے بوڑھے لوگ ہیں جو جنگ کے میدان میں انوالو نہیں ہیں ان کو قتل نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے, شریعت نے کہا کہ کسی پیڑ کو آگ نہیں لگانا ہے تو نہیں لگانا ہے. جو تعلیم جنگ کے میدان میں بھی شریعت نے دی ہے, جو اللہ نے دی ہے, جو رسول نے دی ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اس کو ماننا ہے. اطاعت کا جذبہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آپ کو جنگ کے میدان میں بھی کرنی ہے. یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور دیکھو تم آپس میں لڑنے نہ لگنا, تم آپس میں اختلاف نہ کرنے لگنا, تم آپس میں جھگڑے نہ کرنے لگنا, ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. تمہیں ایک اگر اپنا کمانڈر تم نے کسی کو بنایا ہے تو اس کے انڈر میں رہ کر کے تم کو لڑنا ہے, اختلاف نہیں کرنا ہے. اختلاف کرو گے, چار لوگ ادھر ہو گئے, چار لوگ ادھر ہو گئے, چار لوگ ادھر ہو گئے, تمہاری طاقت بڑھ جائے گی, تم کمزور ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھنا ہے, متحد رکھنا ہے, اختلاف سے بچنا ہے. اور ظاہر ہے جب اتحاد آپ کو چاہیے تو بہت سارے ایسے موقع آئیں گے کہ آپ کو اپنی انا کو, اپنی ایگو کو دبانا پڑے گا, اپنی لالچ کو ختم کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ڈاؤن کرنا پڑے گا. تو اب پانچویں چیز کی ضرورت پڑی جس کا نام ہے صبر. تو فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرتے رہنا, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ 5 فارمولے ہیں: ثابت قدم رہنا, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, آپس میں اختلاف نہ کرنا, اور صبر کرنا. یہ مسلمانوں کو 5 ڈائریکشنز دیے گئے, 5 فارمولے دیے گئے کہ ان کو اگر تم اپنا لو گے تو جنگ کے میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اب اس کے بعد شیطان کا ذکر کیا گیا کہ شیطان کس طریقے سے کافروں کو دھوکہ دے کے بھاگتا ہے بدر کے میدان میں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور یاد کرو جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ, اور کہا تھا کہ اے مشرکوں, اے کافروں, آج تمہیں کوئی ہرانے والا نہیں ہے, آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ, لیکن جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے, نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ, اور کہتا ہے کہ میں تو تم سے بیزار ہوں, میں تو تم سے بری ہوں. إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور اللہ تو بہت سخت سزا دینے والا ہے. یہ شیطان کی لینگویج ہے. شیطان کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیا مطلب؟ شیطان بہت متقی ہے. شیطان کہہ تو رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں.
کہنا الگ بات ہے. زبان سے کوئی کہتا رہے صاحب میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, کسی کے زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے, جب تک کہ اس کا عمل صحیح نہ ہو. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مامورات پر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی منہیات سے بچتا ہے, تب تو مانا جائے گا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. ورنہ زبان سے کہتا رہا, شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بدر کے میدان میں شیطان کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, لیکن شیطان ظاہر ہے اللہ سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ کیونکہ شیطان ایک نمبر کا نافرمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے. تو جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے احکام پر چلے گا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے گا. اس کے بعد عذاب قبر کا ثبوت مل رہا ہے قرآن سے. بہت سارے لوگوں کو یہ اس میں بڑا کنفیوژن ہے کہ صاحب قرآن میں کہاں عذاب قبر کا ذکر ہے. بہت سارے لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے, بولتے قرآن سے دکھا دو تو مان لیں. پہلی بات تو یہ اصول ہی غلط ہے. ہم صرف قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, ہم اللہ کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم رسول اللہ کی حدیث پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو حدیث اس کلام کی ایکسپلینیشن ہے. ہم بغیر حدیث کے شریعت کو نہیں سمجھ سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں, قرآن میں نماز کا ذکر ہے, قرآن میں نماز کا ذکر ہے, لیکن پورے قرآن میں کہیں پر بھی 5 ٹائم کی نماز کا ذکر نہیں ہے. پورے قرآن میں کہیں پر بھی نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے. پورے قرآن میں کہیں پر رکوع کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. پورے قرآن میں کہیں سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. قرآن میں روزے کا ذکر ہے, روزہ کب سے رکھنا ہے, کب تک رکھنا ہے, روزے کو کون کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں, قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے میرے بھائی. تو صرف قرآن کے بل پر ہم شریعت کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحب ہم عذاب قبر کو نہیں مانیں گے کیونکہ حدیث میں آیا ہے, یہ اصول ہی غلط ہے. لیکن آؤ ہم آپ کو قرآن سے دلیل دیتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ, یاد کرو جب کافروں کی جان کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں. وَيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, اور فرشتے ان کے چہرے پر مارتے ہیں, ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور فرشتے کہتے ہیں کہ لو چکھ لو آگ میں جلنے کا مزہ, آگ میں جلنے کا عذاب چکھ لو, آج تم کو جلایا جائے گا, آج تم کو جلنے کی تکلیف دی جائے گی. یہ کون سی تکلیف ہے جو مرنے کے ٹائم دی جا رہی ہے؟ یہ وہی تکلیف ہے جسے شریعت میں عذاب قبر کہا گیا ہے. اور یہ عذاب قبر کا معاملہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے. مومن کے ساتھ اچھا معاملہ ہونے والا ہے, کافر اور منافق کے ساتھ برا معاملہ ہونے والا ہے. تو قبر کی جو زندگی ہے, ہم اس کو برزخ کی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں, یہ سب ہم سب کو فیس کرنا ہے. اس کا ثبوت قرآن کی آیت سے ملتا ہے. اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا, آپ کی روزی روٹی اچھی چل رہی ہے, بال بچے چین سے ہیں, اچانک آپ کی اوپر مصیبتیں آ گئی, بیماریاں آ گئی, تکلیف آ گئی. آپ کو لگا یار یہ کیسے ہو گیا, میرا اچھا خاصا چلتا پھرتا بزنس ٹھپ کیسے ہو گیا, میرے صحت مند بچے بیمار کیسے پڑ گئے, میں بڑے عیش و آرام سے رہ رہا تھا, یہ پریشانیاں کیوں آ گئیں؟ اللہ فرماتا یہ پریشانیاں آٹومیٹک نہیں آتی ہیں. ہم تمہارے اچھے حالات کو برے حالات میں تب تک نہیں بدلتے جب تک تم اپنے کرتوت کو نہیں بدلتے. وہ جو شاعر نے کہا ہے نا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. وہ قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے, اسی آیت سے وہ شعر لیا گیا ہے. کیا ہے آیت؟ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدل دے. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ عیش و آرام کی زندگی کے بعد پریشانی کی زندگی میں نہیں ڈالتا ہے. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ اچھے حالات سے برے حالات کی طرف نہیں لے کے جاتا ہے جب تک وہ قوم اپنی حرکتوں کو نہ بدل لے. جب اس کے اعمال بدل جائیں تو اللہ تعالیٰ حالات بھی بدل دیتا ہے. تو ہم لوگ جو بولتے ہیں نا کہ حالات بہت خراب ہیں, حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ اعمال بہت خراب ہیں. جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات بھی خراب رہیں گے. اس کے بعد مسلمانوں کو ایک تعلیم دی گئی
کہ دشمن کے مقابلے میں آپ کے پاس جو بھی طاقت ہو سکتی ہے آپ طاقت بنا کے رکھیں. آپ ایسے نہ ہو کہ صاحب جس کا بس چلے آپ کو دبا کے چلا جائے. آپ اخلاق اچھا ہو, آپ کا کیریکٹر آپ کا اچھا ہو, مگر ایسا نہ ہو کہ آپ سب کے لیے بالکل حلوہ ہو, جس کا جی چاہے بس چمچ ڈبو دے اور کھا لے آپ کو. نہیں, آپ کی ایک پاور اور آپ کی ایک طاقت ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اے مسلمانوں اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تم جو بھی طاقت اکٹھا کر سکتے ہو طاقت اکٹھا کر لو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, تم گھوڑوں کو باندھ کر کے رکھو, ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا کر کے رکھو. بھائی دشمن کے پاس بڑے گھوڑے ہیں, بڑی طاقت ہے, ہمارے گھوڑے بھی بدے ہونے چاہیے تاکہ دشمن کو پتہ لگے ٹھیک ہے جنگ کا میدان نہیں ہے مگر گھوڑے ہمارے پاس بھی ہیں, اور جب ضرورت پڑی تو ان گھوڑوں کو لے کر کے ہم بھی میدان جنگ میں کود پڑیں گے. تو اس زمانے میں گھوڑے چلتے تھے. آج کے زمانے کے اعتبار سے جو بھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو بھی آپ اپنے آپ کو وقت اور حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. جہاں ایجوکیشن اور تعلیم ایک طاقت ہو وہاں تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے. جہاں ٹیکنالوجی ایک طاقت ہو وہاں ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہونی چاہیے. جہاں افراد ایک طاقت رکھتے ہو, مین پاور ایک طاقت رکھتا ہو, وہاں پہ مین پاور آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو اللہ نے مستطاعتم کہہ کر کے دروازے کھول دیے کہ تم اپنی طاقت کو اکٹھا کرو جو بھی تم بنا سکتے ہو, اور اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ. وآخرین من دونہم, تمہارے بہت سارے ایسے دشمن بھی ہیں, لا تعلمونہم, جن کو تم نہیں جانتے, اللہ یعلمہم, ان کو اللہ جانتا ہے. بہت سارے چھپے ہوئے دشمن ہیں, بہت سارے ایسے دشمن ہیں جو چھپ کر کے تمہارے ساتھ غداری کریں گے, تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. تو ان دشمنوں کو اگر ڈرا کر کے رکھنا ہے اور اپنی دہشت میں رکھنا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کریں, تو تمہاری طاقت مضبوط ہونی چاہیے. اس کے بعد اسلام کی یہ تعلیم بھی ہے کہ اگر ہمارا دشمن ہم سے صلح کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی صلح کر لیں. اسلام عافیت چاہتا ہے. اسلام جب جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہ بچے تب جنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے. اگر سامنے والا صلح کرنا چاہتا ہے تو اسلام کی یہ تعلیم نہیں کہ صاحب ہم لڑیں گے ہی نہیں, اگر سامنے والا صلح کر رہا ہے تو تم صلح کر لو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے سامنے والا صلح کرنے کے مقصد سے ہم کو آفر کر رہا ہے لیکن دھوکہ دینا چاہتا ہو, تو اللہ نے کہا اگر دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اگر تمہارا دشمن صلح کے لیے جھک جائے تو تم بھی جھک جاؤ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اگر وہ لوگ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اللہ ہی نے تمہاری نبی, اے نبی تمہاری مدد کی ہے. اے نبی اللہ نے آپ کی مدد کی ہے اپنی مدد کے ذریعے اور مسلمانوں کے ذریعے. جس اللہ نے آپ کی مدد کی ہے, اگر دشمن تمہارے ساتھ غداری کرنا چاہتا ہے تب بھی اللہ مدد کرے گا. اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اگر سامنے والا صلح کر رہا ہے, صلح کا آفر دے رہا ہے, تو آپ صلح کر لیجیے. یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کی فضیلت بھی بیان کرتی ہے کہ اللہ نے صحابہ کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کی. صحابہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں, صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی. فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے اور صحابہ کے ذریعے آپ کی مدد کی, اہل ایمان کے ذریعے آپ کی مدد کی. تو یہ آیت صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی منقبت پر بھی ایک دلیل ہے. اس کے بعد ایک بات یہ بیان کی گئی کہ صحابہ اسلام کے پہلے آپس میں بہت لڑتے تھے. خود مدینہ کے اندر 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج, اور بہت جنگیں ہوتی تھیں ان کے درمیان. لیکن اسلام کے آنے کے بعد وہ سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. تو یہ کام کیسے ہوا؟ اللہ نے فرمایا یہ کام ہماری طرف سے ہوا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اے نبی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی.
لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تب بھی آپ صحابہ کے دلوں کو نہیں ملا سکتے تھے۔ ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوئی ہے تو یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے، یہ محبت پیدا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ لوگوں کے دل ملانے کے لیے اگر دولت خرچ کرنی پڑے اور خزانے خرچ کرنے پڑے تو خرچ کر دیا جائے۔ یہ ایسی چیز ہے جس پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے، لوگوں کو ملانے کے لیے اور لوگوں کا اختلاف ختم کرنے کے لیے اگر سرمایہ لگانا پڑے اور پیسہ لگانا پڑے تو لگانا چاہیے۔ اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے، کہا کہ اے نبی اگر آپ زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے تب بھی آپ دلوں کو نہیں ملا سکتے تھے، اللہ نے ملایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کے دلوں کو ملانے کے لیے دولت خرچ کرنی پڑے تو کر دینا چاہیے۔ لوگوں کا ملنا اور لوگوں کا اتحاد اور لوگوں کا مل جل کر کے رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس نعمت کو یہاں پہ اس کو شمار کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ قرآن کی 114 سورتوں میں تمام سورتوں کے شروع میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گا، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورہ توبہ کے پہلے سورہ انفال ہے، اور سورہ توبہ اور سورہ انفال کا جو مضمون ہے وہ تقریباً سیم ہے، تقریباً ایک ہے، اس لیے ان دونوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں رکھی گئی۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں ایک اعلان ہے۔ کس بات کا اعلان ہے؟ براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے، اس کا رسول بری ہے۔ اب مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، اب جزیرۃ العرب کے اندر، اب عرب کے اندر کوئی مشرک نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات کا اعلان تھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک طریقے سے اس میں رحمت کی بات ہے اور امان کی بات ہے۔ تو چونکہ یہ اعلان برات ہے اس لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھا گیا۔ سورہ توبہ کا دو نام ہے، ایک سورہ براءہ اور ایک سورہ توبہ۔ براءہ اس کا اس لیے نام پڑا گیا کیونکہ اس کے شروع میں برات کا اعلان ہے، دستبرداری کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے، اور توبہ نام اس لیے پڑا کیونکہ اس کے آخر میں کچھ صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر ہے جو کچھ مجبوری کی وجہ سے یا کہہ لیجئے کہ اپنی سستی کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور بعد میں انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ وہ واقعہ آگے آئے گا، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کیا ہے، فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے، دستبرداری کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے ان تمام مشرکوں سے جن مشرکوں سے تم نے ایگریمنٹ کیا تھا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اے مشرکو تم 4 مہینے زمین کے اندر جتنا گھومنا ہے گھوم لو۔ واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور جان لو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ مکے کے اندر 4 طریقے کے مشرکین تھے۔ ایک مشرکین تو وہ تھے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا، ان کو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ یہ سورہ توبہ کب نازل ہو رہی ہے؟ فتح مکہ کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ فتح مکہ کے بعد اب ایک طریقے سے مکہ اور مدینہ میں اسلام کا پرچم ہر جگہ لہرانے لگا تھا، اور مکہ کی اور عرب کی زیادہ تر طاقتیں اب مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم دے دیا گیا کہ اب یہ مکہ اور مدینہ یہ اسلام کا سینٹر ہے، اور اسلام کے سینٹر میں اب بت پرستی نہیں ہوگی، اب کوئی کافر یہاں نہیں رہ سکتا، کوئی مشرک یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ جو لوگ ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں ان کے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، بہت اچھی بات ہے، اسلام کی چھایا میں آ جائیں۔ اسلام قبول نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں، عرب چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب یہاں یہ اسلام کا سینٹر ہے، یہ اسلام کا مرکز ہے، اس مرکز میں اب کوئی بت پرست نہیں رہے گا۔ یہ آیت برا کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ 4 مہینے کا وقت ہے، آپ یا تو اسلام قبول کر لیں یا آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے اور 4 مہینے کے بعد اب آپ نظر آئے
تو اب آپ کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ ہے. اب جتنے مشرکین ہیں ان سے جنگ کی جائے گی, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہ ایک طریقے سے پورے جزیرۃ العرب کو مشرکوں سے پاک کرنے کے لیے یہ سورۃ کریمہ نازل ہوئی, اور اس کا نام سورہ توبہ یا سورہ برا رکھا گیا کہ ایک طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے برات کا اظہار کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کہی گئی, فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو اے نبی اب ان سے چھیڑ چھاڑ مت کیجیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ توبہ صرف زبان سے توبہ کا اظہار کر دینے کا نام نہیں ہے. اگر آپ نے توبہ کی ہے تو توبہ آپ کے عمل سے بھی جھلکنی چاہیے. اور جب عمل کی بات آئی تو شریعت کے ٹاپ کے 2 عمل ذکر کیے گئے, نماز اور زکوٰۃ. نماز وہ عبادت ہے جو 5 ٹائم ادا کی جا رہی ہے, اور زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو سال میں 1 بار ادا کی جا رہی ہے. اور زکوٰۃ مال کی عبادت ہے اور نماز بدنی عبادت ہے. یہ ٹاپ کی 2 عبادتیں ہیں. اللہ نے فرمایا اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو, ہاں ان کو مسلمان مان لیا جائے. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں تو یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ نبی کے دور میں نماز اور زکوٰۃ یہ 2 چیزیں تو بالکل ضروری تھیں. اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا, کوئی زکوٰۃ نہ دے اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا. آج کتنے لوگ ہیں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے, رمضان کے علاوہ ان کی شکلیں نظر نہیں آتی مسجد میں. کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, کہتے صاحب ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو ٹیکس دیتے ہیں, کیا کم ہے کیا؟ ہم اتنے % انکم ٹیکس دیتے ہیں, GST دیتے ہیں, فلاں دیتے ہیں, ہم بہت طریقے کے ٹیکس دیتے ہیں, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یعنی زکوٰۃ کو آپ ٹیکس سمجھ رہے ہیں؟ یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے میرے بھائی, اور یہ زکوٰۃ دے کر کے آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ کے مال میں اللہ کا حق ہے, یہ فرض ہے آپ کے اوپر. اور یہ آپ اگر مسلمان ہیں اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسلام کا دعویٰ آپ کا جھوٹا ہے جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. اے نبی اگر یہ توبہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تب ان کا راستہ چھوڑ دیجیے. اس لیے بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا, کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, کہا صاحب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اللہ کے نبی زندہ تھے, ہم زکوٰۃ دیتے تھے, اب اللہ کے نبی چلے گئے, اب ہم زکوٰۃ کس کو دیں, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں جنگ کروں گا تم سے. جنگ کا اعلان کر دیا. حالات نازک تھے مدینہ کے, اللہ کے نبی کے انتقال سے صحابہ کرام صدمے کی حالت میں تھے, سب کے دل بڑے دہلے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بہادر مانے جاتے تھے, انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں, چھوڑ دیجئے, بعد میں دیکھا جائے گا, ان سے جنگ مت کیجئے, فوج مت بھیجیے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا. اب بڑے بہادر بنتے تھے عمر, بڑے بہادر بنتے تھے, آج بزدلی کی بات کرتے ہو. لو منعونی عقالا لقاتلتہم علی منعہ. اگر یہ اللہ کے رسول کے دور میں ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تو اور آج نہیں دیں گے تو اے عمر کان کھول کر کے سن لو, ابو بکر ان سے جنگ کرے گا. اور حضرت عمر بعد میں کہتے تھے کہ واقعی میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے اندر جو ہمت پیدا کر دی اور ان کے دل کو جو کھول دیا, بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کا فیصلہ بالکل صحیح تھا. تو اسلام میں زکوٰۃ کا نہ دینے والا یا زکوٰۃ کا انکار کر دینے والا, ایک ہوتا ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے وہ گنہگار ہے, اور کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے, زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے, زکوٰۃ کی اہمیت کو نہ سمجھے, وہ کافر ہو جاتا ہے, معاف کیجیے گا, وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں اللہ نے 2 عبادتوں کا ذکر کیا, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اچھا, مشرکین کو بڑا ناز تھا کہ صاحب ہم تو خانے کعبہ کے رکھوالے ہیں, حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, زمزم کا پانی پلاتے ہیں, ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں. اللہ نے کہا تمہاری نیکی کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. جب تک تمہارے اندر توحید نہیں ہے, تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, اس کے رسول کو رسول نہیں مانتے, تمہاری اس نیکی کا کوئی مطلب نہیں ہے. ما کان للمشرکین
ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اے مشرکوں تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اللہ کی مسجد کو تعمیر کرو جب تک تم اپنے لیے کفر کی گواہی دے رہے ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون، اے مشرکوں تمہاری ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تم جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہو گے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ارے اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ بڑے ٹاپ کوالٹی کے لوگوں کا کام ہے، یہ سب کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اچھا، اب اس کا اپوزٹ مفہوم کیا نکلا؟ اگر مسجد کو آباد کرنا اور مسجد کو بنانا اور مسجد کی تعمیر کرنا یہ بہت نیک لوگوں کا کام ہے، تو مسجد کو گرا دینا، مسجد کو ڈھا دینا، مسجد کو برباد کرنا، مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ ڈالنا، یہ دنیا کے سب سے گھٹیا لوگوں کا کام ہے، یہ سب سے تھرڈ کلاس لوگوں کا کام ہے۔ اگر مسجد کو بنانا یہ سماج کے سب سے ٹاپ کے لوگوں کا کام ہے، تو مسجد گرانے والے دنیا کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ یہ اس آیت کا مفہوم نکل رہا ہے۔ اور ایک بات اور پتہ لگی کہ مسجد کی تعمیر وہی کرتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جو قبروں پہ آگے جا کے سجدہ کرے، جو غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کے سر جھکائے، وہ بناتا رہے وہ مسجد۔ اس کے مسجد بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مسجد وہ بنائے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر اللہ کی توحید ہے۔ جس کے اندر توحید نہیں ہے وہ مسجد پر مسجد بنا لے، جب اس کی پیشانی اللہ کے علاوہ غیروں کے در پہ جھک رہی ہے تو پھر اس کے مسجد بنانے کا کوئی مطلب نہیں۔ یہاں اللہ نے مسجد کو آباد کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک کسوٹی بتائی گئی، بڑا دعویٰ ہے صاحب، رسول سے محبت ہے ہمیں۔ دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اپنی بائک پر ہم نے چھوٹا سا جھنڈا لگا لیا، جھنڈے پر لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے صاحب کہ ہمیں رسول سے بڑی محبت ہے، رسول سے بڑی محبت ہے۔ سال میں ایک مہینہ اپنے مکان کی چھت پر ہم نے ہرے رنگ کا جھنڈا لگا دیا صاحب، بڑی محبت ہے رسول سے، بڑی محبت ہے رسول سے۔ رسول کا نام آیا ہم نے انگوٹھے کو چوما، آنکھوں سے لگا لیا، بڑی محبت ہے صاحب، بڑی محبت ہے نبی سے۔ نبی کے نام کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، نبی کا نام آتا ہے جھومنے لگتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، مدینہ کا ذکر آتا ہے تڑپ اٹھتے ہیں۔ یہ سب محبت رسول کی ہم دلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، اگر واقعی میں رسول کے چاہنے والے ہو، واقعی میں رسول سے محبت کرنے والے ہو تو آؤ، اللہ تمہیں محبت رسول کی کسوٹی بتا رہا ہے۔ اچھا، ہم لوگوں کو بہت سے لوگ 24 نمبر بولتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ 24 نمبر وہ ایک نمبرنگ سسٹم ہوتا ہے، الف کا 1 نمبر، با کا 2 نمبر، جیم کا 3 نمبر، دال کا 4 نمبر۔ تو اس نمبرنگ سسٹم کے حساب سے وہابی کا نمبر آتا ہے 24، وہابی کا کتنا آتا ہے 24، اور اسی نمبرنگ سسٹم کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا آتا ہے 92، 92، 90 پر 2، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آتا ہے 786۔ اسی لیے 786 کو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا الٹرنیٹ سمجھتے ہیں، اور بڑے پیسے دے دے کر کے لوگ بائک کے نمبر خریدتے ہیں 786 والے، موبائل کے نمبر خریدتے ہیں 786 والے۔ تو یہ 24 نمبر کی آیت ہے سورہ توبہ کی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کی کسوٹی بیان کی ہے۔ تو آئیے 24 نمبر والے کے منہ سے 24 نمبر والی آیت سن لیجئے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے 8 چیزوں کو بیان کیا، فرمایا کہ یہ 8 چیزیں محبت رسول کی کسوٹی ہیں۔
ان 8 چیزوں پر تم غور کر لو. اگر تم کو یہ 8 چیزیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں, رسول سے زیادہ پیاری ہیں, اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں, تو تمہارا محبت رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے, غلط ہے. تم جھنڈی لگاتے رہو, تم نعرے لگاتے رہو, تم انگوٹھے چومتے رہو, تم بائک پر ایک نہیں 10 جھنڈے لگا لو. اگر ان 8 چیزوں کی کسوٹی پر تمہاری محبت کھری نہیں اترتی تو تمہاری محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ, اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے باپ دادا سے زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے, وَأَبْنَاؤُكُمْ, اگر تمہیں اپنے بال بچے زیادہ پیارے ہیں, وَإِخْوَانُكُمْ, اگر اپنے بھائی زیادہ پیارے ہیں, وَأَزْوَاجُكُمْ, اگر اپنی بیویوں سے زیادہ محبت ہے, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اگر تمہیں اپنے مال و دولت سے زیادہ محبت ہے, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اگر تمہیں اپنا بزنس اور کاروبار زیادہ پیارا ہے, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اگر تمہیں اپنے گھر بار سے زیادہ محبت ہے اللہ سے بڑھ کر کے, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ ہے, رسول سے زیادہ ہے, اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہے, فتربصوا, تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہے, رسول سے زیادہ ہے, اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہے. ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں اور سوچ لیں کہ ہمیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے, اپنے کاروبار سے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں صاحب ہمیں اللہ سے زیادہ محبت ہے, رسول سے زیادہ محبت ہے, تو پھر اولاد کے لیے, مال کے لیے, بزنس کے لیے, گھر کے لیے, خاندان کے لیے, بیوی کے لیے اب کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو اور رسول کو ناراض کرنے والا ہو. اگر واقعی میں آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بیان کی. اس کے بعد جنگ حنین کا ذکر کیا گیا. یہ جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی. جب اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کر لیا تو آپ کو پتہ چلا کہ حنین کا ایک مقام ہے, حنین نام کی ایک جگہ ہے, وہاں پر قبیلے حوازن کے مشرکوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے اعلان کیا کہ ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, 14,000 کا لشکر تھا. بعض روایات میں 12,000 کا ذکر آیا, بعض میں 14,000 کا ذکر آیا. 14,000 کا لشکر تھا اور مسلمانوں کو ایسا لگا کہ آج ہم ہار نہیں سکتے, کیونکہ ابھی تک کسی جنگ میں اتنی تعداد نہیں تھی مسلمانوں کی. یہ فتح مکہ کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی. اب جب مسلمان گئے 14,000 کا لشکر لے کر کے اور دل میں یہ خیال آ گیا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, تو قبیلے حوازن کے جو لوگ تھے یہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے. پہاڑی راستے پر جانا تھا, پہاڑ کے دروں میں وہ چھپے ہوئے تھے, اور چھپ کر کے جب انہوں نے تیر چلانا شروع کیا مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے. جب مسلمان میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے تو دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب سب میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو اللہ کا آخری نبی میدان جنگ میں بیچ میں کھڑا ہے اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے الیہ عباد اللہ, اے اللہ کے بندو آؤ میری طرف آؤ, انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب, میں محمد ہوں, عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں اللہ کا سچا نبی ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عباس کو حکم دیا. حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا تھے, ان کی آواز بڑی بلند تھی. آپ نے ان کو حکم دیا کہ صحابہ کو بلاؤ. جب حضرت عباس نے آواز دی کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں تو بھاگتے صحابہ کرام بھاگ رہے اپنی جان بچانے کے لیے. جب اللہ کے نبی کا نام آیا تو پھر پلٹ کر کے واپس آئے. اب جب پلٹ کر کے واپس آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہلکی بارش نازل فرمائی اور صحابہ کرام کے دل کی وہ ہیبت ختم ہوئی, وہ ڈر ختم ہوا. اور اس کے بعد ایسا موسم بن گیا کہ مشرکین کی ہانڈیاں الٹ گئیں, ان کے خیمے ٹوٹ گئے, اور پھر مشرکین کے پیر جو ہے اکھڑ گئے اور پھر مشرکین کو شکست ہو گئی, ان کے 70 لوگ مارے گئے. تو یہ جنگ حنین ایک ایسی جنگ تھی جس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں. اللہ نے اس جنگ کا ذکر کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں. اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ,
اللہ نے تمہاری بہت سارے موقعوں پر مدد کی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ حنین کے دن تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا, اپنی تعداد پر تمہیں ناز ہو گیا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا لیکن تمہاری تعداد کوئی کام نہیں آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود. حالات ایسے نازک ہو گئے کہ زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین اور تم پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ پھر اللہ نے اپنے رسول کے اوپر سکونت نازل کی. وعلی المؤمنین اور ایمان والوں کے اوپر سکون نازل کیا. وانزل جنودا لم تروها اور اللہ نے ایسے لشکروں کو بھیجا جو تم کو نظر نہیں آ رہے تھے. وعذب الذین کفروا اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا. وذلک جزاء الکافرین اور یہی کافروں کی سزا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کو پھر مسلمانوں کے فیور میں کر دیا اور مسلمان بعد میں یہ جنگ جیت گئے. لیکن شروع میں مسلمانوں کو پریشانی ہوئی کیونکہ ان کے دل میں وقتی طور پر ایک ناز پیدا ہو گیا تھا, ایک غرور پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ. اس سے یہ سبق ملا کہ مسلمان کو کامیابی اس کی تعداد کے بل پر نہیں ملتی, اس کے سامان اور ہتھیار کے بل پر نہیں ملتی. مسلمان کو کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور اگر جس دن مسلمان نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے اپنے ہتھیار اور اپنی تعداد اور اپنی دنیاوی سامان پر اس نے بھروسہ کرنا شروع کر دیا, اس دن سمجھ لو کہ اس کی بربادی شروع ہو گئی ہے. اس لیے مسلمان کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اب ایک آخری آیت پڑھ کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا. کیسے بنایا تھا؟ حلال و حرام کی اتھارٹی انہوں نے اپنے علماء کو دے دی تھی. اللہ کی کتاب حرام کہتی رہے, اگر میرے عالم نے حلال کہہ دیا تو حلال ہے. اللہ کی کتاب حلال کہتی رہے, میرے عالم نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے. یہ انہوں نے مقام دیا تھا اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو. اللہ نے کہا تم نے رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا تھا. والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا تھا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا جبکہ ان کو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاتم تائی کے بیٹے تھے. حاتم تائی بہت نیک انسان تھے, بڑے سخی آدمی تھے, ان کی سخاوت بہت مشہور تھی, مگر کرسچین تھے, اسلام کو انہوں نے نہیں پایا تھا. تو حاتم تائی کے بیٹے تھے حضرت عدی بن حاتم. تو جب یہ اسلام لائے تو ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئے. تو جب اس آدمی پرانے مذہب کو چھوڑ کے نئے مذہب میں آتا ہے تو بہت ساری چیزیں بدلنے میں, چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو حضرت عدی بن حاتم کے گلے میں ایک دھاگا تھا, اس میں کراس کا نشان بنا تھا, صلیب کا نشان بنا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اطرح عنک ھذا الوسن, اے عدی یہ اپنے گلے میں بت پہنے ہوئے, اس کو نکالو, پھینکو اس کو. اللہ کے نبی نے اس صلیب والے لاکٹ کو ان کے گلے سے نکلوایا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہی آیت پڑھی کہ یہودی اور عیسائی اپنے عالموں کو رب مانتے ہیں. حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی رب نہیں مانا, ہم نے تو ہمیشہ اللہ کو رب مانا, کسی عالم کو ہم نے رب نہیں مانا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوا. تمہارے علماء جب کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے. وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوا اور تمہارے علماء جب کسی چیز کو حرام کرتے تھے تو تم حرام سمجھتے تھے. کہاں اے اللہ کے نبی ایسا ہم کرتے تھے. اس سے یہ سبق ملا کہ یہ اتھارٹی صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو حاصل ہے. رسول کو بھی اللہ کے حکم سے حاصل ہے. رسول بھی خود اپنے آپ میں یہ اتھارٹی نہیں رکھتے, اللہ نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ جس کو حلال کہیں وہ حلال ہے, وہ جس کو حرام کہیں وہ حرام ہے. یہ اتھارٹی کسی پیر کو دینا, کسی بزرگ کو دینا, کسی عالم کو دینا, کسی مفتی کو دینا, کسی امام کو دینا, یہ گویا اسے رب بنانا ہے, اور اللہ نے اسے یہود و نصارہ کی نشانی قرار دیا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم علماء کا احترام کریں, لیکن کسی ایک عالم کا تعصب یا کسی ایک امام کا تعصب پال لینا کہ ہم ہر حال میں اس عالم کی پیروی کریں گے, اس امام کی بات مانیں گے, چاہے قرآن کے خلاف ہو چاہے حدیث کے خلاف ہو, یہ گویا کہ رب بنا لینا ہے, اور اللہ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں اس سے منع کیا ہے. تو یہ 10ویں پارے کی منتخب آیات تھیں.
انشاءاللہ ہم کل اگلے پارے کی 11ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔